جامع ترمذی اور امام صحیح بخاری کی احادیث کے بعد ہم مشکوات المصابیح کی احادیث کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو سامعین، دیگر معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ساتھ ہم وقتاً فوقتاً مشکوات المصابیح کی حدیث بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں آج ہم سب سے پہلے مشکوات المصابیح کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ مشکوات المصابیح ایک معروف حدیث کی کتاب ہے جو احادیث کی جامع ترتیب اور درجہ بندی کے لیے مشہور ہے۔ یہ کتاب نہ صرف حدیث کے طالب علموں اور محدثین کے لیے روشنی کا منبع ہے، بلکہ آج بھی دینی مدارس، لیکچرز اور یوٹیوب جیسے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر اس کا پیغام عام کیا جا رہا ہے۔ کتاب میں احادیث کو 3 اہم درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ الاصول، وہ احادیث جو غیر معروف صحاح، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ سے لی گئی ہیں۔ الزوائد، وہ احادیث جو اصل مصحابی السنہ میں شامل نہ تھی لیکن بعد میں دیگر مصادر سے اضافہ کی گئیں۔ مشکوات یعنی ہر باب کے آغاز میں قرآن کی آیت، اس کے بعد متعلقہ احادیث اور آخر میں متعلقہ راوی اور درجہ بندی کا ذکر۔ یہ ترتیب پڑھنے اور سمجھنے کے عمل کو آسان اور منظم کرتی ہے، جسے طلبہ اور عام قارئین دونوں کو مستند احادیث تک رسائی ممکن ہوتی ہے۔ کتاب کا پس منظر اور تصنیف کا مقصد۔ مشکوات المصابیح کے تصنیف کا پس منظر ایک ایسے علمی سلسلے سے منسلک ہے جس کا آغاز امام بغوی رحمۃ اللہ کی مصابیح السنہ سے ہوا۔ امام ولی الدین تبریزی نے اس سلسلے میں اضافہ اور ترمیم کر کے اسے ایک جامع مجموعہ میں تبدیل کر دیا۔ ان کا مقصد احادیث کو نہ صرف جمع کرنا تھا بلکہ ان کی صحت حسن یا ضعیفی کو بھی واضح کرنا تھا تاکہ طلبہ اور محدثین کو ایک معیاری بنیاد فراہم ہو سکے۔ تصنیف کے اہم نکات میں شامل ہیں متفرق مصادر جیسے صحیح ستہ اور دیگر احادیث کے ذخیرے سے احادیث کو یکجا کرنا، ہر حدیث کے ساتھ اس کا ماخذ، راوی اور درجہ، صحیح، حسن، ضعیف بیان کرنا، اسلوب کو آسان اور جامع بنا کر نصابی اور تدریسی مقاصد کے لیے بہتر شکل دینا۔ کتاب کی ساخت اور احادیث کی درجہ بندی۔ مشکوات المصابیح کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کی منظم ترتیب ہے۔ کتاب میں احادیث کی درجہ بندی درجہ ذیل ہے۔ الاصول، یہاں پر مشہور اور مستند احادیث کو شامل کیا گیا ہے جو صحیح بخاری، مسلم اور دیگر صحیح ستہ سے لی گئی ہیں۔ یہ حصہ بنیادی اصولوں اور بنیادوں کا مجموعہ ہے جو دین کے ہر رکن کے لیے لازمی ہے۔ الزوائد، ان احادیث کو شامل کیا گیا ہے جن کا ذکر پہلے نہیں ہوا تھا لیکن بعد میں مصادر سے ان کا اضافہ کیا گیا۔ اس حصے میں محدثین کی تحقیق اور اضافی معلومات شامل ہوتی ہیں۔ مشکوات، کتاب کے ہر باب کے شروع میں قرآن کی آیات سے آغاز کیا جاتا ہے، پھر متعلقہ احادیث اور آخر میں ہر حدیث کے ساتھ اس کے راوی اور درجے کی تفصیل دی جاتی ہے۔ اس درجہ بندی کا مقصد حدیث کے ہر پہلو کو منظم انداز میں پیش کرنا ہے تاکہ نہ صرف نصابی بلکہ تحقیقی حوالے کے طور پر بھی یہ کتاب مفید ثابت ہو۔ امام ولی الدین تبریزی کے سوانح و علمی مقام۔ مکمل تعارف اور سوانح۔ پورا نام ولی الدین محمد بن عبداللہ بن احمد خطیب التبریزی، ادراک تبریز جو مشہور شہر علم و ادب کے حوالے سے۔ اثر، عباسی خلافت کے آخری دور میں علمی خدمات انجام دینا۔ وفات 741 ہجری 1340 عیسوی۔ علمی مقام، امام تبریزی نہ صرف حدیث کے ماہر تھے بلکہ فقہ، اصول و حدیث اور لغت میں بھی ان کی گہری مہارت تھی۔ انہوں نے متعدد معروف محدثین فقہ سے علم حاصل کیا اور ان کے اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تصانیف کو ترتیب دیا۔ ان کی سب سے نمایاں تصنیف مشکوات المصابیح نے حدیث کی جمع و ترتیب کے معیار کو نہ صرف اس وقت بلکہ آج بھی قائم رکھا ہوا ہے۔ علمی خصوصیات۔ درجہ بندی کا منفرد طریقہ۔ امتیاز کے ساتھ احادیث کی صحت اور حسن کی تشخیص، تصحیح اور تحقیق۔ ہر حدیث کا درست ماخذ اور رواہ کی تحقیق کے بعد اسے شامل کیا گیا۔ آسان اسلوب، طلبہ حدیث اور عام قارئین دونوں کے لیے مفہوم کو آسان اور فہم کے قابل بنایا گیا۔ علماء کرام کی آراء اور بر صغیر میں مقام۔ علماء کرام کی آراء۔ علامہ علی بن سلطان القاری۔ مشکوات المصابیح میں جو ترتیب اور جامعیت پائی جاتی ہے وہ اس کتاب کو حدیث کے طالب علموں کے لیے ایک لازمی مرجع بناتی ہے۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ کتاب نہ صرف حدیث کی تعلیم و تفہیم کے لیے مفید ہے بلکہ اس کے ذریعے اخلاقی اور عملی پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق بر صغیر میں اس کتاب نے حدیث کی تدریس کی بنیاد فراہم کی۔ مدارس دینیہ میں اسے نصابی کتب کے طور پر اپنایا گیا۔ لاکھوں طلبہ نے حدیث کی گہرائی کو سمجھا۔ شیخ زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مشکوات المصابیح کی برکت اور بے نظیر تنظیم نے اسے علم و حدیث کا وہ ستون بنا دیا ہے جس پر جدید دور بھی انحصار کرتا ہے۔ بر صغیر میں مقام۔ بر صغیر میں مشکوات المصابیح کو مدارس اور جامعات میں حدیث کی تعلیم کا لازمی جز مانا جاتا ہے۔ بہت سے محدثین اور دینی اساتذہ نے اس کتاب کو حوالے کے طور پر استعمال کیا اور اپنے لیکچرز اور تحقیقی مضامین میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
اس کتاب کے ذریعے نہ صرف علمی معلومات بلکہ علمی رہنمائی بھی فراہم کی جاتی ہے، جس سے برصغیر کے طلباء اور مومنین میں ایمان سنت کی روح کی تجدید ہوتی ہے۔ عصر حاضر میں افادیت، پیغام کی ترویج، معیاری تحقیق کا مرجع۔ مشکوات المصابیح آج بھی وہ معیاری حوالہ ہے جسے صحیح، حسن اور ضعیف احادیث کی پہچان کی جاتی ہے۔ تعلیمی مواد، یونیورسٹیوں، مدارس اور تحقیقی اداروں میں اس کتاب کو نصابی مطالعہ کے طور پر اپنایا گیا ہے۔ اخلاقی و عملی رہنمائی، اس کتاب میں شامل احادیث روزمرہ کے اخلاقی اور علمی مسائل کے حل پیش کرتی ہیں، جو آج کے زمانے میں بھی اتنی ہی معتبر ہے جتنی سابقہ زمانے میں تھی۔ طلبہ کی رہنمائی، طلبہ حدیث اور اسلامی علوم کے مطالعے میں مشکوات المصابیح کو اپنے بنیادی نصاب کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس کتاب کی منظم درجہ بندی انہیں ہر حدیث کے ماخذ اور درجہ کی تفصیل فراہم کرتی ہے، جو تحقیقی اور علمی مطالعے کے لیے لازمی ہے۔ تصانیف کا مقصد اور پیغام، مشکوات المصابیح نہ صرف ایک کتاب ہے بلکہ ایک چراغ ہے جو ہمیں احادیث کی درست ترتیب اور درجہ بندی کی روشنی میں دین کی اصل حقیقت تک لے جاتا ہے۔ مصنف امام تبریزی کی علمی کاوش اور ان کی تحقیقی انداز نے اس کتاب کو وہ مقام عطا کیا جس سے آج بھی طلباء، محدثین اور عام مومنین کو بے شمار رہنمائی ملتی ہے۔ برصغیر میں اس کتاب کا مقام اور عصر حاضر میں اس کی افادیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علمی اور عملی رہنمائی کے لیے مستند ذرائع کا استعمال کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یوٹیوب اور دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر اس نایاب علم کا پیغام پھیلا کر نہ صرف اپنی دینی شراخت کو مضبوط کریں بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی صحیح اور مستند معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ روشنی مزید دور تک پہنچ سکے۔ کمنٹس میں اپنے خیالات اور سوالات کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم مزید ایسے علمی مواد پر گفتگو کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔